وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑ دیا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہاری وجہ سے یا تمہیں بچانے کے لیے، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ سو بچا لیا ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی دوسری خاص نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ڈوبنے سے بچا لیا اور ان کے دشمن کو یعنی فرعونیوں کو دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہجرت کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے ایک معجزے کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ یہ واقعہ دوسری صورتوں میں تفصیل سے موجود ہے، یہاں اختصار کے ساتھ اس واقعے کی طرف صرف ایک اشارہ مقصود ہے، کیونکہ یہاں صرف نعمتوں کا ذکر مقصود ہے اور اس میں اجمال ہے۔ ویسے بھی یہ صورت جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اجمالی صورت ہے، اس میں تمام اکثر موضوعات جو ہیں وہ اجمالی طور پر ذکر ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس نعمت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے چھپ کر ہجرت کا حکم دیا اور انہیں کہا کہ ہم آج رات یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو جب رات کے وقت تمام بنی اسرائیل اپنے گھروں سے روانہ ہو گئے تو فرعون کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل تو اپنے گھروں میں موجود ہی نہیں ہیں، کہیں چلے گئے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل گیا، یہاں تک کہ اس نے پھر بنی اسرائیل کو سمندر کے قریب پا لیا۔ تو یہ بنی اسرائیل پر انتہائی سخت وقت تھا، کیونکہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، موت یقینی تھی اور بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری، جس کی وجہ سے سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ تو ان 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل ان خوش راستوں پر چل کر سمندر سے نکل گئے ہیں اور میری پہنچ سے دور ہو رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ ان خوش راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بھی بنی اسرائیل کے پیچھے راستوں میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ بند ہو جا۔ تو اس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل ہجرت میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ تھا خلاصہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمت کا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات کا جو دن تھا وہ عاشورے کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا۔ تو اس دن یہود کا یہ معمول تھا کہ وہ شکر کا روزہ رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی ان کی اقتداء میں یا ملت ابراہیمی کی اقتداء میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسلام میں بھی اس دن کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا، لیکن پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو رمضان کی فرضیت کی وجہ سے اس دن کی فرضیت ختم ہو گئی۔ لیکن اب بھی مستحب بات یہ ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورے کا روزہ رکھا جائے، 9 محرم یا 11 محرم کو ملا کر، تاکہ ان سے یہود سے مشابہت نہ آئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی فرعون کی ہلاکت کو، اس کے لشکر کی ہلاکت کو تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں بھی 2 احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی ظاہری مطلب فرعون کی ہلاکت اور اس کے غرق ہونے کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے تھے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے اس بات کا کہ ان کے سامنے فرعونی غرق ہوئے، یعنی وہ تمہارے سامنے غرق کیے گئے، تو یہ مراد ہے۔ بہرحال دونوں توجیحات صحیح ہیں، اور ان دونوں توجیحات میں ایک اور نعمت کی طرف اشارہ ہے۔
کیونکہ اپنے سامنے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے دیکھنا یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ وہ دشمن جس نے سالہ سال ان پر ظلم کیے، مختلف قسم کی تکلیفیں انہیں پہنچائیں، آج وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اسے غرق ہوتا، اسے ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور نعمت تھی بنی اسرائیل پر۔